بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب احتمال الاذی، یعنی لوگوں کی اذیت برداشت کرنے کے بیان میں۔ قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں ان عادتوں کی تعریف فرمائی ہے جس شخص میں یہ عادت ہو کہ وہ غصے کو پی جائے اور لوگوں سے درگزر کرے، گویا کہ وہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کر رہا ہے اور ان سے بدلہ نہیں لے رہا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وقال تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ آیات باب الحلم والانات والرفق کے اندر بھی گزر چکی ہیں، لیکن یہاں پر ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر بھی اس میں برداشت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا کہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں ہوں ان کو برداشت کیا جائے، اس لیے یہ اس باب کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی تھی، اس لیے ان کو امام نووی رحمہ اللہ دوبارہ لے کر آئے۔ وفی الباب الاحادیث السابقۃ فی الباب قبلہ، اور اس سے پہلے باب میں احادیثیں گزر چکی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملا ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواہ مسلم وقد سبق شرحه في باب صلة الارحام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے ایذائیں پہنچاتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جاہلیت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ہے۔ اس کی تشریح صلہ رحمی کے باب میں گزر چکی ہے۔ اصلہم وصل یصل صلۃً اور صلۃً وصلاً، اس کا مطلب ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، مہربانی کرنا۔ اساء یسیء اساءۃً، اس میں سے تھا یسیئون، اساء یسیء اساءۃً یعنی برائی کرنا، کسی کے لیے بدی چاہنا۔ اصف یصف اسفافاً، دوا ستو وغیرہ پھانکنا یا ادنا کاموں کے پیچھے لگنا۔ ملا گرم راکھ یا چنگاری۔ یہ حدیث پہلے باب صلۃ الارحام میں بھی گزر چکی ہے، لیکن دوبارہ اس کو اس باب میں اس لیے لایا گیا کہ اس باب کے ساتھ بھی اس حدیث کا تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے، درگزر اور عفو سے کام لیا جائے، کیونکہ حسن اخلاق کا یہی تقاضا ہے۔ جیسے کہ اس میں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا اب تم نے اپنا حق ادا کر دیا اب تم بس کرو، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، یعنی اس سے انہی کا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں تو فائدہ ہی فائدہ مل رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر لوگوں کی طرف سے کوئی اچھا سلوک نہ بھی کیا جائے لیکن ہم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے، جس طرح یہاں پر آپ نے انہیں فرمایا، تو لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور ان سے بدلہ نہ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلا باب شروع کریں گے، باب الغضب اذا انتہکت حرمات الشرع والانتصار لدین اللہ تعالی، احکام شریعہ کی بے حرمتی کے وقت غصہ ہونے اور اللہ جل شانہ کے دین کی حمایت کرنے کا بیان۔
اس سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ جو باب لے کر آئے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور غصے کی مذمت بیان کی گئی، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر احکام شریعہ کی بے حرمتی ہو یا اللہ جل شانہ کے دین میں کوئی اس کے دین کی بے حرمتی کر رہا ہو تو اس وقت غصہ کرنا جائز ہے، بلکہ اس وقت غصہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غصہ ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہوگا۔ قال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو اللہ کی محترم کردہ چیزوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہے۔ حرمات اللہ سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے وہ کام جن کی پابندی ضروری اور لازم ہے تو اس میں تمام ہی اوامر اللہ داخل ہو گئے اور تمام نواہی جو ہیں ان سے اجتناب کرنا لازم ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ احکام شریعہ کی تعظیم کرنا یعنی اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ قال اللہ تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد کرو، تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے طرف منسوب فرمایا بطور اس دین کی قدر اور شرف اور منزلت کے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دین کی بہت قدر ہے، جس نے اس دین کی مدد کی گویا کہ اس نے میری مدد کی۔ وعن ابی مسعود عقبہ بن عمر البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا في موعظة قد أشد مما غاضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز وإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا میں صبح کی نماز میں اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ فلاں آدمی ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جیسا کہ اس دن غصے میں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم میں بھگانے والے لوگ بھی ہیں اور تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے بچے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یطیلو اطالا یطیلو اطالتن و اطوالن بمعنی لمبا کرنا یا طویل کرنا، منفرین نفرا ینفرو تنفیرن متنفر کرنا یا بھگانا، فلیوجز اوجزا یوجزو ایجازن مختصر کلام کرنا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جاء رجل کہ ایک مرد آیا، ان سے ایک مرد کے بارے میں محدثین نے کئی نام بیان فرمائے، یعنی کسی نے فرمایا کہ اس سے مراد حزم بن ابی بن کعب ہیں اور بعض ملحان کہتے ہیں اور بعض نے اس کے علاوہ دوسرے نام بھی بتائے ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ احناف کے نزدیک امام کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ تسبیحات وغیرہ کو اتنا طویل کر دے کہ لوگ اکتا جائیں، اور یہ مکروہ ہے۔ اگر تمام ہی مقتدیوں کا کہنا یہ ہو کہ نماز لمبی پڑھائی جائے تو اب اس میں کراہت نہیں، اور اس حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ نمبر 1، دین کے معاملے میں غصہ ہونا جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی پر ناراض ہوئے جو لوگوں کو لمبی نمازیں پڑھاتے تھے، چونکہ یہ شرعی مسئلہ تھا کہ لوگ اس سے متنفر ہو رہے تھے اور وہ لوگ باجماعت نماز پڑھنے سے رہ جاتے تھے، تو اس لیے آپ ان پر غصہ ہوئے۔ نمبر 2، امام کو ہدایت ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے اور اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے جس سے لوگ اکتا جائیں۔ نمبر 3، عذر شرعی کی بنا پر جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے، جیسے کہ ان کا یہاں پر عذر بیان ہوا۔ اور نمبر 4، جس تکلیف میں عمومی لوگ مبتلا ہوں تو اس کی شکایت کرنے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے،
جیسے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی شکایت بیان کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت صحوة لی بکرام فیہ تماثیل فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے اور میں نے گھر کے سامنے گھر کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہاتکہ وتلون وجہہ وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ الذین یزاہون بخلق اللہ متفق علیہ۔ الصحوة كالصفة تكون بين يدي البيت الكرام بكسر القاف ستر رقيق هتكه أفسد الصورة التي فيه۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ لوگ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے جو اللہ کی صفت خلق کی مشابہت کرتے ہیں۔ صحوہ وہ انگیٹھی جو گھر کے سامنے بنی ہوتی ہے، قرام کاف کے زیر کے ساتھ باریک کپڑے کے پردے کو کہتے ہیں۔ ہاتکہ یعنی تصویر والے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ صحوہ روشندان تاکچہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے اور یہ سفر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پردہ لگا ہوا ہے اور اس پہ تصویریں تھیں بکرام فیہ تماثیل۔ تو محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس میں گھوڑے کی تصویر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھاڑ کر اس کے کپڑے کو ضائع کر دیا، اور چونکہ یہ شریعت کے ایک حکم کی نافرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار کیا تو میں تلون وجہہ یعنی آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بری چیز دیکھی جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے اور اس پر مزید اپنے غصے کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق میں اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مراد تصویر وغیرہ بناتے ہیں۔ یعنی جو بھی شخص یہ کام کرے گا گویا کہ وہ اللہ کے فعل کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اگر تصویر بنانے والے کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ جل شانہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں تو اس عقیدے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر سب سے زیادہ عذاب کا ہونا اگر یہی عقیدہ نہ ہو یعنی وہ مشابہت اختیار نہ کرے تو پھر اس حدیث کو تہدید اور دھمکی پر محمول کریں گے۔ یعنی اگر اس کا عقیدہ مشابہت اختیار کرنے والا ہے تب تو وہ کافر ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں گیا، وگرنہ اگر وہ مسلمان ہے اور یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس کو بطور تہدید فرما رہے ہیں۔ وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة آل مخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفعوا في حد من حدود الله ثم قام فاقتتب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومیہ عورت نے پریشان کر دیا جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے کہا کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ذکر کرے گا، تو کہنے لگے اس کی جرأت صرف اسامہ بن زید ہی کریں گے جو آپ کے چہیتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے بات کی تو آپ نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے لگا ہے؟
پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، پھر فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے اس لیے کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، جب ان میں سے کوئی ضعیف آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یجتری اجتراءً بہت دلیر ہونا، سارقہ یسرقو سرقن و سارقن سرقتن، اس کا مطلب چرانا۔ اور اسی میں بتایا گیا کہ شان المرأۃ المخزومیہ یعنی ایک مخزومی عورت کے بارے میں فکر مند تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ابو سلمہ کے بھائی کی بیٹی تھی اور اس کا نام فاطمہ بنت اسود تھا۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ کو اس پر غصہ آیا۔ تو کیا حدود ثابت ہونے کے بعد سفارش کرنا حرام ہے؟ علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جب تک حد کا مقدمہ قاضی اور حاکم کے دربار میں پہنچ جائے تو اب اس پر سفارش کرنا حرام ہو گیا۔ ہاں اگر ابھی وہ مقدمہ قاضی کے دربار میں نہیں پہنچا تو اکثر علماء نے سفارش کی اجازت دی، مگر اس میں یہ شرط عائد ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہو وہ لوگوں کو ایذا دینے والا نہ ہو اور اس جرم کا عادی بھی نہ ہو، اور وہ معاملہ اگر تعزیر میں ہے تو پھر بالاتفاق سفارش کرنا جائز ہے، خواہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ چکا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس عورت کے بارے میں کہا گیا اس کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی عاریتاً چیز کو لے لیتی پھر مکر جاتی، حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک اس طرح سے مکرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، صرف امام احمد اور امام اسحاق کا مذہب یہ ہے۔ تو اس میں جو ہے اس عاریتاً چیز لے کر مکرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے سارقت کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی وہ عاریتاً چیز لینے کے ساتھ ساتھ چوری بھی کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو وہ چوری کی وجہ سے تھا، نہ کہ عاریتاً چیز لینے کی وجہ سے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پر حدود قائم ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہوں ان کو پورا کیا جائے، اس میں کسی کی سفارش نہ قبول کی جائے، اور اگر کوئی ان حدود کو توڑنے والا ہو تو اس پر غصے کا اظہار بھی کیا جائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه وبينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل القبلة ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال او يفعل هكذا متفق عليه۔ والامر بالبصاق عن يساره او تحت قدمه هو فيما اذا كان في غير المسجد، فاما في المسجد فلا يبصق الا في ثوبه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب میں تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ کو یہ بات گراں گزری، یہاں تک کہ اس کے اثرات آپ کے چہرے پر دیکھے گئے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچ دیا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، پس تم میں سے کوئی قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کا ایک کونا پکڑا، اس میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے رگڑ دیا، فرمایا اس طرح کرے۔ بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوکنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ نماز پڑھنے والا مسجد میں نہ ہو، اور اگر وہ مسجد میں ہو تو صرف اپنے کپڑے ہی میں تھوکے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان کا ادب کیا جائے، جیسے کہ مسجد ہے، یہ قبلہ ہے، قبلے کی جانب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں تو ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں یہ فرماتے ہیں، یعنی امام نووی کے تحقیق کی بات یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا حرام ہے، خواہ تھوکنے والا
مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو۔ اسی طرح قبلے کی طرف تھوکنا تو اور بھی زیادہ سخت گناہ ہوگا۔ علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں تھوکنا مکروہ تحریمی ہے اور مسجد کو تھوک یا رینٹ وغیرہ سے صاف رکھنا واجب ہے، خواہ وہ تھوک مسجد کی دیواروں پر ہو یا فرش وغیرہ پر۔ تو اس حدیث میں جو تھوکنے کا طریقہ بتایا گیا، علماء نے اس کو نماز کے درمیان پر محمول کیا۔ اگر نماز کے اندر ہے تو پھر وہ مسجد کے باہر ہی جا کر تھوکے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں گندگی نظر آئے تو فوراً اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث میں خود ہی صاف کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود ہی کیا تو یہ آپ نے تواضعاً اور امت کی تعلیم کے لیے ایسا کیا، یعنی کوئی گندگی نظر آئے تو اس کو فوراً ہی اپنے ہاتھ سے صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ مساجد ہماری اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ہماری ایک بہت عظیم الشان جگہ ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنے کا حکم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔